السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت بھی کائنات میں ایسے کرشمے اور کرامات کر دکھاتی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی سٹوری اس عربی شخص کی ہے جو نابینا ہے، آنکھوں میں نور نہیں، بصیرت نہیں، دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت ایسی شدید ہے کہ اس نے اپنے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک آنا اس کے لیے چونکہ دشوار تھا، اور یہ مسجد میں آنا چاہتا تھا، اور کبھی کوئی آدمی لانے والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ محتاجی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ سے تعلق میں اس محتاجی کو اپنی عجیب و غریب ایجاد کے ذریعے سے، اختراع کے ذریعے سے دور کر دیا۔ اس نے کیا یہ کہ جتنا بھی مسجد سے گھر دور تھا، ایک رسی مسجد کے دروازے کو باندھی، ایک رسی گلی میں لے جا کے اپنے گھر کے دروازے کو باندھی، پھر ایک رسی اس رسی کے ساتھ اٹیچ کر دی۔ اب جب بھی کوئی وقت ہوتا ہے مسجد میں آنے کا تو یہ رسی کو تھامتا ہے اور آرام سے چلتا چلتا مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ مسجد میں یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ اسی لیے نہیں اس نے رسی باندھی کہ باجماعت مسجد میں آ کے نماز ادا کر سکے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم سلامت رکھا ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتے، کئی طرح کے عذر ہمارے ہوتے ہیں۔ اس شخص کا عذر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس عذر کو ختم کیا۔ نہ صرف یہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آ کے اذان دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ اذان دینے کے لیے اس نے اہتمام کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ کسی شخص نے شرارت کی اور اس کی رسی کاٹ دی۔ یہ اللہ کا اتنا محبوب ہے، اللہ سے اس کو اس قدر محبت ہے، اور اس کے کام سے اس قدر اللہ کو محبت ہے کہ جو شخص اس کی رسی کاٹ کے گیا 3 راتیں تک وہ سکون سے سو نہیں سکا، نیند نہیں آئی۔ بالآخر وہ آیا اور آ کے اس نبینے کے پاس بیٹھا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگی، کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اللہ مجھ پر ناراض کتنا ہوا ہے کہ میرا سکون غارت ہو گیا ہے، نیند میری آنکھوں سے رخصت ہو گئی۔ اس نے خود آ کے اس سے معافی مانگی۔ اذان سے مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، اور اس میں دیکھیے اذان کی تاثیر کتنی شاندار ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ کچھ 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ جب اذان کا وقت ہوا تو یہاں مسلمانوں نے اذان کہی تو وہ بچے جو تھے وہ چھوٹے بھی تھے اور اسلام سے دور بھی تھے، چنانچہ تمسخر اڑانے کے لیے، تضحیک کے لیے، اور ایک جس طرح بچوں کا نقل کرنے کا انداز ہوتا ہے، انہوں نے اذان کہی۔ ان کی اذان کی صدا اس قدر دلکش اور بلند آہنگ تھی کہ نبی کائنات نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو وہ کچھ بچے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم میں سے اذان کس نے کہی؟ بتایا گیا کہ اس بچے نے کہی، اس کا نام ابو محذورہ تھا۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوبارہ اذان کہو۔ جب اس کو چونکہ اذان تو آتی نہیں تھی، پھر نبی علیہ السلام دہراتے گئے، وہ پیچھے پڑتا گیا، اور جب نبی کائنات کے کہنے پر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس کے قلب میں نور آ گیا اور اس کے دل میں سرور آ گیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر اعتراف کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مسلمانوں کے مؤذن قرار پائے۔ نبی کائنات صحابہ کو رمضان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت بلال اذان کہیں تو وہ چونکہ پہلی تہجد کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت کھانے پینے سے نہ رکا کرو، جب ابو محذورہ اذان کہیں تو وہ نماز کی یا فجر کی اذان ہوتی ہے تب رک جایا کرو۔ تو یہ مؤذنین کی فضیلت ہے، یہ اذان کی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کا ایک ایسا شخص ولی ہے جو اذان کی تڑپ میں، جو مسجد کی کسک میں، جو رب سے قربت مسجد میں آ کے پیدا کرنے کے لیے ایسا شاندار سسٹم قائم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گرہیں بھی کھول دے۔ وہ مسجد میں جانے کے لیے گرہ لگاتا ہے، رسی لگاتا ہے، ہم مسجد میں نہ جانے کے لیے شیطان نے ہمارے دلوں میں گرہ لگا دی ہیں۔ اللہ ہماری گرہیں کھول دے، مسجد سے ہمارا تعلق قائم کر دے، اور اذان سے، نماز سے ہمارا تعلق قائم کر دے۔ کل قیامت کے دن یہ مخلوقات ہمارے حق میں گواہی دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔